Anneliese Michel, The Exorcism of Emily Rose. آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو نہ صرف انسان کو ڈر اور حیرت میں ڈال دیتا ہے بلکہ یقین اور علم کے درمیان ایک اہم سوال بھی اٹھا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے اینلیز میشیل کی، جو کہ ایک نوجوان لڑکی تھی جس پر سب سے پہلے 1970 کے دور میں ڈیمونک پوزیشن کا الزام لگا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے آخری وقت تک اس کے گھر والے اور جو دو پرائسٹ جو اس کا علاج کر رہے تھے انہوں نے اسے بچانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی، کوشش کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اسے نفرت اور ڈر میں چھوڑ دیا گیا۔ اینلیز میشیل 1952 میں جرمنی کے ایک چھوٹے سے شہر کلنگبرگ میں پیدا ہوئی۔ ایک معصوم سی بچپن گزارنے کے بعد جب وہ جوانی کی طرف جا رہی تھی تو اس دوران اسے کچھ ڈراؤنی چیزیں، آوازیں محسوس ہونے لگیں۔ 1973 میں اسے سب سے پہلے مرگی کا دورہ پڑا، جس کے بعد ڈاکٹروں نے ایپیلیپسی اور شیزوفرینیا کا علاج شروع کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ بیماریاں علاج سے دور ہونے لگیں۔ میشیل کے گھر والے دیکھ رہے تھے کہ اینلیز کو کچھ ریلیجیس سمبلز، بائبلز اور کراس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اینلیز کے پیرنٹس کو یقین تھا کہ اس پر بری روحوں کا سایہ ہے، جس کی وجہ سے 1975 میں انہوں نے کیتھولک چرچ کے پاس ایکسورسزم کی درخواست کی، جس کے بعد بشپ جوزف سٹینگل نے فادر ارنسٹ الٹ اور فادر آرنلڈ رینز کو اس ایکسورسزم کے لیے بھیجا۔ یہ رائٹس ستمبر 1975 سے شروع ہوئے اور لگ بھگ 67 بار اینلیز پر یہ عمل کیا گیا۔ ہر دوسرے سیشن میں وہ عجیب آوازیں نکالتی، عجیب دوسری زبانوں میں باتیں کرتی اور اپنے اندر 6 الگ ڈیمنز کو محسوس کرتی۔ ایکسورسزم کے دوران بہت سی چیزیں واضح ہوئیں۔ ایکسورسزم کے دوران اینلیز نے کھانا پینا بھی بند کر دیا، جس کے بعد اس کا وزن 68 پاؤنڈز رہ گیا، اس کے گھٹنے ٹوٹ گئے اور وہ بس پین اور تکلیف میں ہی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے آخری دنوں میں وہ اپنے گھر والوں سے اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ ان تکلیفوں کو سہ رہی ہے تاکہ اور لوگوں کے گناہ معاف ہو سکیں۔ یہ اس کی اپنی شخصیت اور اس کا اسٹرانگ فیتھ تھا جو اسے آخر وقت تک زندہ رکھا۔ 1 جولائی 1976 کو اینلیز میشیل اپنے گھر میں وفات پا گئی۔ اینلیز کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کا وزن صرف اور صرف 30 kg رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی ڈیتھ کی وجہ بھوک اور ڈی ہائیڈریشن تھی، قصوروار ٹھہرایا گیا، جس کے بعد اینلیز کے پیرنٹس اور ان کے ساتھ فادر ایلٹ اور فادر رینز کو نیگلیجنس ہومیسائیڈ کا کیس کا سامنا کرنا پڑا۔ جب یہ کیس کورٹ میں گیا تو کورٹ میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے میڈیکل ٹریٹمنٹ کو چھوڑ کر ریلیجیس ایکسورسزم پر بھروسہ کیا، جس کی وجہ سے اینلیز کی موت واقع ہوئی۔ 1976 میں 1978 میں ان سب لوگوں کو کورٹ نے 6 مہینے کی سسپینشن اور کچھ جرمانہ بھرنے کی سزا سنائی۔ یہ کیس جرمنی کی تاریخ میں ایک اہم کیس بن گیا، جس کے بعد ریلیجیس بلیفز اور میڈیکل سائنس ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ یہ کیس تو سولو نہیں ہو سکا، اینلیز بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اینلیز کا واقعہ ہم سب کو ایک سوال چھوڑتا ہے کہ کیا یہ اصل میں پوزیشن تھا یا صرف ایک بیماری؟ اس کا جواب ہر شخص کے اپنے اپنے بلیفز پر مبنی ہے، لیکن آج بھی اینلیز کی کہانی ہمیں ڈر اور حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ کیس ہماری سوسائٹی میں اسپریچویلٹی اور سائنس کے درمیان موجود کانفلکٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور بہت سی چیزیں نکالتا ہے۔ ریلیجیس فیتھ اور سائنس دونوں اس سلسلے میں اپنی اپنی رائے رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے کیا تھاٹس ہیں اس ہنٹنگ کہانی کے بارے میں۔